वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भतीजे की शादी की तकरीबात में पहने जाने वाले जोड़ों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हमारे यहाँ जितनी नुमाइश, जितना दिखावा, जितना फोकस इन चीजों पे हो गया है और कोई शर्म हया नहीं। जिनके पास जिसे कहते हैं पंजाबी में अन्ना पैसा, वो तो जो मर्जी कर। मुज़ाकरात पे पूरी कौम की नजरें लगी हैं। बनी पीटीआई को जेल में रखने से पीपल्स पार्टी और नून लीग को नुकसान हुआ। मैं लिखा करता था कि ये मुल्क दो पार्टों के बीच जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं पिस रहा है। इमरान तो शायद इन हालात में भी इनके साथ बैठना पसंद न करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलामती की दुआएं आपके लिए और हम सब के पाकिस्तान के लिए। इमरान खान की एक बात है और वो एक्सपेक्टेड है। मैं जितना उसको थोड़ा बहुत जानता हूँ, इससे कम वाला खाता मुमकिन नहीं है, और अगर कभी इस तरह की बात शायद भी होती है तो उस पर एतबार न करें। उसने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के कहने पर डील नहीं करूँगा। बनी गाला में हाउस अरेस्ट नहीं होऊंगा बल्कि मुकदमात का सामना करूंगा। 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूं, मुझे डील की क्या जरूरत है। जब मैं केस लड़ रहा हूं, हर केस लड़ूंगा, मुझे किसी डील की जरूरत नहीं। 9 मई की साजिश के बारे में उसने कहा है कि 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई। दूसरी तरफ शेर अफसल मरवत का कहना है कि हुकूमत 8 फरवरी का ऑडिट करे। हम सब मुतालबों को छोड़ते हैं, फरिश्ते नहीं आएंगे। नए साल का आगाज बेहतर किया जाए, मुज़ाकरात के जरिए मुल्क आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, आसिफ जरदारी को आपस में बैठना होगा। मुज़ाकरात पे पूरी कौम की नजरें लगी हैं। बानी पीटीआई को जेल में रखने से पीपल्स पार्टी और नून लीग को नुकसान हुआ। व्यूअर्स, पहली जो बात है वो ना भी अगर ये शाया ना होती तो मुझे अंदाजा है, बिकॉज वर्ल्ड वाइड एक रियलिटी है कि फास्ट बॉलर्स की एक अपनी नफ्सियात होती है। उसने पूरी ज़िंदगी जिस ठब में गुजारी है, तो इसके अलावा वो कोई चीज़ सोच भी नहीं सकता, और उसकी ज़िंदगी भर की कमाई देखें, नैरो डाउन कहाँ करें, बॉटम लाइन क्या है उसकी ज़िंदगी का। क्रिकेट में उसने अरूज देखा, फिर शौकत खानम हॉस्पिटल वगैरह की चेन बनाई। नामुमकिन काम ये सारे। 77 साल में सिर्फ एक आपको मिला खिलौना, वर्ल्ड कप। इसके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि बिल्कुल किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कैंसर हॉस्पिटल बन सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। उसके बाद नवल यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो नामुमकिन तरीन काम था इस मुल्क में, मैं लिखा करता था कि ये मुल्क दो पार्टों के बीच जैसे चक्की के दो पार्ट होते हैं पिस रहा है। एक पीपल्स पार्टी, दो पार्ट होते हैं ना चक्की के, पुराने जो 10 चक्की होती थी, और दूसरा नून लीग। उसने इनके तो बखी उधेड़ के रख दी है। ये एक अनअचीवेबल टारगेट था जो उसने करके दिखाया। अब एक आदमी का ये ट्रैक रिकॉर्ड हो तो वो सारी जिंदगी पे पानी नहीं फेर सकता, ये मुमकिन नहीं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और वो एक ना एक दिन, ये अटल बात है जो भी हो। मेरा एक अपना ही शेर है कि हम जो भी हों और जैसे भी होते हैं, बिल आखिर सब कब्रों में जा सोते हैं। इंसान कहाँ, इंसान तो पैदा होते ही मरना शुरू कर देता है, चाहे उसकी उम्र 100-150 साल क्यों ना हो। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, बल्कि कोई भी जानदार, तो उसका मौत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। अल्लाह बख्शे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको मेरी एक बात जो बहुत अच्छी लगती थी वो उनमें भी थी इत्तेफाक से। मैं बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट नहीं करता। उनको जब ये पता चला, वो मैंने किसी कॉलम में लिखा ही है वो, तो उन्होंने कहा कमाल की बात है, मैं आई रिजेंट इट, आई हेट इट। आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है और आप कर रहे हो। तो बहरहाल इमरान इससे पीछे वाली दूसरी बात जो शेर अफसल मरवत ने की है, उसको भी कोई सेंसिबल आदमी जिसको इस मुल्क से दिलचस्पी होगी, हमदर्दी होगी, वो यही बात करेगा। एक बात जो करीने कयास लगती नहीं, वो उसका शेर अफसल मरवत का ये कहना कि नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, आसिफ जरदारी को आपस में बैठना होगा। इनके नुमाइंदे भी बैठ जाएं अगर आपस में तो काफ़ी हैं।
عمران تو شاید ان حالات میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرے. تو باقی ان کی بات ٹھیک ہے مروت صاحب کی کہ مذاکرات پہ پورے قوم کی نظریں لگی ہیں. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نقصان ہوا. اس کو میں ایک قدم اور آگے لے جاؤں گا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نقصان تو جو ہوا اس کو چھوڑیں، جمہوریت ذلیل ہوئی ہے، جمہوریت بدنام ہوئی ہے، ڈی گریڈ ہوئی ہے. یہ پہلے بھی کوئی جانور نہیں تھی. پاکستان میں جمہوریت میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، دیکھیں میرا آرگیومنٹ بہت سادہ ہے اور یہ میں بات میرا خیال ہے 100 بار کر چکا ہوں کہ جمہوریت نکلا ہے جمہور سے. اچھا، جمہور کہتے ہیں عوام کو. آپ کے پیارے علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. وہ نہیں آیا. سلطانی جمہور کا مطلب ہے جینولی عوام کی پسند ناپسند کے مطابق کسی حکومت کا ہونا. یہ تو پاکستان میں ایک دن نہیں ہوا. حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین پولیٹیشنز میں سے ایک تھے، مقبول ترین تو ہیں ہی ایک دو، تو وہ جو الیکشن تھا اس میں بھی میجورٹی سیٹس ملی تھی شیخ مجیب الرحمان کو. سو پاکستان میں ڈیموکریسی رہی کبھی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں تھا. بھٹو کو ویسٹ پاکستان میں میجورٹی ملی، اس کو وہ تو سویپ کر گیا پورے ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان، تو اس کو وزیر اعظم بناتے چپ چاپ. جمہوریت کا تو یہی تقاضا تھا. جمہوریت کا یا تو ڈھونگ ختم کرو آپ یا پھر جمہور کی مانو. جمہور اگر کسی چور چکے، اور یہ ہوا ہے، چوروں ڈکیتوں کو جمہور لے کے آتے رہے ہیں. مجھے تو سچی بات ہے جمہور یعنی عوام کے ساتھ بھی وہ دلچسپی نہیں رہ گئی جتنی پہلے ہوتی تھی کہ یہ اپنی ہی بیجی ہوئی فصلیں کاٹ رہے ہیں، جو آج تک جاری ہے. نیکسٹ ہیں جی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مقتدرہ کی طرف سے فی الحال عمران خان کو کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں. رعایت ملی بھی تو مکمل خاموشی اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کی سخت شرائط پہ ملے گی، اور یہ ہوگا نہیں. ختم. اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی بات ساری فالتو اور فضول ہے. کوئی رعایت نہیں ملے گی، ختم. یہ آپ نے جو اگر لگایا ہے جن لوگوں نے مکمل خاموشی اور موجودہ نظام کو، تو پھر رولا کیا تھا؟ اگر اس نے مکمل خاموشی اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کی سخت شرائط اگر اس نے یہ ماننی تھی، وہ یہ پنگا ہی کائے کے لیے لیتا. سو نہیں، لیکن حتمی اور آخری فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اس کا انتظار کریں، اور اگر یہی فیصلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، ایک اگلی خبر میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اوور ڈسکس ہو رہی ہے. یہ کرنا نہیں چاہیے. ذاتی معاملات ہم بحثیت قوم ہی ڈی جنریٹ کر چکے ہیں. یہ خبر کیا ہے جی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھتیجے کی شادی کی تقریبات میں پہنے جانے والے جوڑوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل، جن میں بھارتی ڈیزائنر کے تیار کردہ ایک لباس کی قیمت نے صارفین کے ہوش اڑا دیے، اور پتہ نہیں کتنی یہ وہ لات پاک. ارریلیونٹ بات ہے، بالکل فضول بات ہے. تو ذاتی معاملہ ہے. ہم بحیثیت قوم بہت زیادہ ڈی جنریٹ ہو چکے ہیں. یہ بات میں پہلی بار نہیں کر رہا، کئی بار میں اپنے سما کے کہ جب میں شادیوں میں جاتا ہوں مجھے شرم آتی ہے. وہ ولگر شادیاں ہوتی ہیں، اس طرح بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اور میں نے یہ بات ٹی وی پہ 2-3 بار کی ہے کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جو یہاں بوڑھے جو سرو کر رہے ہوتے ہیں، ویٹرز ووٹرز، وہ پھر رہے ہیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوں گی، چونکہ جہیز نہیں ہے، وہ تو زندہ رہنے کے لیے کرال کر رہے ہیں. جو جوان بہرے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ان کی بہنیں ہوں گی. ہمارے ہاں میرا خیال ہے طلاق کی شرح میں اضافہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم بالکل ولگر انداز میں، ایک شعر ہے شکیب جلالی مرحوم کا، وہ سنیں، لیکن یہ انسانوں کے سننے کی چیزیں، جانوروں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. شعر سنیں. رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجیے ڈھولک کی تھاپ کو. کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ ایک اداس چہرہ،
جو شادی یا رشتے کے انتظار میں بوڑھا ہو رہا ہے، ایک ڈپریشن کی، فرسٹریشن کی ماری ہوئی ایک بچی ساتھ والے گھر میں آئے، بے غیر تو اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو. ہمارے یہاں نہیں، ہمارا تو یہ کلچر ہے، وے آف لائف ہے. ہمارے ہاں جتنی نمائش، جتنا دکھاوا، جتنا فوکس ان چیزوں پہ ہو گیا ہے، اور کوئی شرم حیا نہیں. شرم آتی ہے باتوں کا. اچھا کریں، ڈیسنٹ طریقے سے کریں، باوقار طریقے سے کریں. بلکہ خاص طور پہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے تو میں ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، جس کی سمجھ میں آئے بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈیورسز بہت بڑھتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک وجہ میرا خیال ہے یہ جو خباثت اور خیانت ہے، اس کا بھی کوئی رول، پھٹکار آتی ہوگی آسمانوں کی طرف سے. بہتر یہ ہے کہ بندہ جب شادی کرے باوقار، خوبصورت، سب ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن جو اس طرح کے جو چھچور پن ہم دکھاتے ہیں، ہماری ساری جو اپر مڈل کلاس سے شروع ہو جا سارا اسی طرح کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی 2 4 6 8 10 20 بچیوں کی. اچھا، اس کا بھی ایک جواز ہے کہ یہ تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں. ویسے کرتے ہو تو اس میں اضافہ کر دو، لیکن نہیں. یہ ہمارے ہاں ولگیرٹی کی حد تک نمود و نمائش اور اسراف، یہ مکروہ ترین چیزیں ہیں ہمارے نبی کریم کے بارے میں. ان کے حوالے سے اگر سوچیں آپ تو یہ مکروہ ترین چیزیں، لیکن ہمارے ہاں یہ نارمل پریکٹس ہے، پورے معاشرے میں ہے. تو جن کے پاس جسے کہتے ہیں پنجابی میں انا پیسہ، وہ تو جو مرضی کریں. بہرحال تھینک یو ویری مچ.